میں اللہ پاک آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت کو نازل فرماتا ہے۔ آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوتی۔ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور کیا ہی اچھا ہوتا یہ جو کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر مقام ابراہیم کو ہم مصلی بناتے، یعنی 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ انہوں نے اپنی طرف سے مشورہ دیا سرکار کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم کے اس مشورے کو ایسا قبول کیا کہ قرآن کی آیت نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ لوگوں مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آج دنیا بھر میں حجاج کرام عمار حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد صفا مروہ کی سعی سے پہلے سارے حجاج اور عمار مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ 2 رکعت جو نماز ادا کی جا رہی ہے یہ حضرت فاروق اعظم کی رائے تھی، اللہ نے اس کے مطابق آیت کو نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایسی 1-2 آیتیں نہیں بلکہ ہمارے محققین علماء نے بیان کیا کہ 20 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور کسی کی رائے قبول ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ دنیا میں انسان اپنا مشورہ دے، اپنی اولاد کو دے، ماں باپ کو دے، دوست احباب کو دے، اور دنیا والے کسی انسان کے مشورے کو قبول کرتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو پراؤڈلی سمجھتا ہے، اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہے کہ میں نے ایڈوائز کیا تھا، میرے ایڈوائز کو ایکسپٹ کیا گیا، میرے دوستوں نے، میرے رشتہ داروں نے، پڑوسیوں نے، سسرال والوں نے، محلے والوں نے میرے رائے کو قبول کیا۔ انسان اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، لیکن قربان جائے فاروق اعظم کے مقدر پر، ان کے رائے کو قبول کرنے والے دنیا والے نہیں بلکہ ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رائے کو پسند فرمایا ہے۔ انہوں نے جو رائے دی ہے اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے۔ اور اتنی عظیم شان ہونے کے بعد، اتنا عظیم مرتبہ ہونے کے بعد، حضرت فاروق اعظم کی یہ کیفیت تھی کہ کئی مرتبہ نماز میں قرآن کی کچھ آیتوں کو سنتے تو قرآن کی آیتوں کو سن کر ان کے دل پر رقت طاری ہو جاتی، خوف خدا سے جسم لرزنے لگتا۔ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں اتنا روئے غم میں کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ غصے کو پینے والے تھے۔ جب یہ آیت کو پڑھے تو حضرت فاروق اعظم زار و قطع رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ نماز کے اندر آخرکار آپ آگے بڑھ نہ سکے، آپ کو رکوع کرنے کی نوبت آ گئی۔ ایک مرتبہ قرآن کی آیت ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، خدا کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جب یہ آیت کو پڑھے تو ایک آیت کو پڑھ کر دل میں ایسی تاثیر ہوئی، ایسا اثر ہوا کہ 20 دن تک آپ اسی فکر میں رہے کہ اللہ کا عذاب کتنا بھیانک عذاب ہے۔ حالانکہ آپ وہ صحابی رسول ہیں جو قطعی طور پر جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جنت کی سیر کیا تو جنت میں نے ایک بڑا عالیشان محل دیکھا۔ پیارے نبی نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ عمر فاروق کا محل ہے۔ حضور نے جن کو جنت کی خوشخبری دے دی، جنت کی بشارت دے دی،
اور جن کا جنتی ہونا قطعی ہے، یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا کا یہ عالم ہے، اس کے باوجود بھی خدا کے عذاب کا ڈر کا یہ عالم ہے، خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ حضرت فاروق اعظم خوف خدا سے اتنا روتے، حدیث کے الفاظ ہے کہ فاروق اعظم کی جو دو گال ہیں، دونوں رخسار ہیں، ان رخساروں پر، ان گالوں پر رو رو کر کثرت سے آنسو بہانے کی وجہ سے دو لکیریں پڑ چکی تھی، اتنے آپ نے خوف خدا سے آنسو بہائے۔ حضرت فاروق اعظم کی زندگی سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے۔ کسی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم اپنے آپ سے گفتگو کر رہے، تنہائی میں اپنے آپ سے بات کر رہے، ایک کوڑا لے کر اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تو مسلمانوں کا امیر ہے، تجھے اپنے آپ کا خیال کرنا چاہیے، تجھے اپنے آپ کو غفلت والے اعمال سے بچانا چاہیے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے اور کہتے کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ عمر کو اللہ نے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو یہ تعلیم دیتے، یہ درس دیتے کہ لوگوں، اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، خدا کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، دنیا دیکھی ہے ایسی حکومت اور ایسی خلافت کی ذمہ داری کو نبھایا کہ رات کے وقت میں مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ کہیں کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی پریشان حال، کوئی زندگی نہ گزار رہا ہو، مدینے میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے۔ رات کے وقت میں حضور کی امت کا خیال کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے۔ لوگ پوچھتے کہ خلیفہ رسول اللہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ بہتر ہے آپ اپنے کسی خادم کو بھیجیں کہ مدینے کے حالات کو معلوم کرائے۔ تو آپ فرماتے کہ جس کا بوجھ اسی کو اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا ہے، مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ اگر دریا کے اس طرف ایک بکری کا بچہ پیاس کی وجہ سے مر جائے گا تو کل قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر! ایک بکری کا بچہ دریا کے اس پار اگر پیاس کی وجہ سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ بس یہی فکر ہے، یہی خیال ہے کہ راتوں میں اپنی ذمہ داریوں کو میں خود ادا کرنے لگتا ہوں۔ اور کئی وقت مدینے میں کوئی پریشان حال ملتا، رات کے اندھیرے میں جاتے، بیت المال کو جاتے اور ساز و سامان، غلہ، کھانے پینے کی چیزوں کو اٹھاتے، اپنے گلے پر اور اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جا کر غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس طرح عدل و انصاف کے ساتھ حضرت فاروق اعظم نے حکومت فرمائی اور ایسی دور خلافت میں حکومت ہوئی کہ اسلام آپ کے دور میں اتنا پھیلا کہ عرب سے نکل کر عجم کی ہستیوں میں اسلام داخل ہوا۔ جب کبھی مسلمان پریشان حال ہوتے تو لوگ دعا کرتے کہ اے اللہ، عمر کے عدل و انصاف کا واسطہ، مولا ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ حضرت فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا واسطہ ایک دریا کے سامنے دیا گیا تو دریا نے بھی راستہ مسلمانوں کو فراہم کر دیا۔ تو بہرحال 26 ذی الحجہ کو آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں کھڑے تھے اور آپ کی دعا تھی ہمیشہ، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور میری موت کو تیرے رسول کے شہر میں عطا فرما۔ یہ آپ کی خاص دعا تھی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا کہ فجر کی نماز میں ایک ابو لولو مجوسی غلام نے حضرت فاروق اعظم پر خنجر سے 3 وار کیے۔ آپ زخمی ہوئے، 3 دن تک زخمی حالت میں رہے۔ اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کو اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
فیضان فاروق اعظم کے صدقے اللہ پاک عالم اسلام کے مسلمانوں میں عدل و انصاف عطا فرما دے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، خدا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔